عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. سورہ ہود کی آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 35 تک، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا گیا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتدائی مضامین تھے توحید و رسالت اور آخرت کی اس بات کے لیے، ان کے بعد متعدد انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں بڑے مؤثر انداز میں۔ اس میں یہ پہلا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے وہ پیغمبر ہیں جن کو شریعت دے کر بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے، اور بعض دوسرے انبیاء کرام، لیکن ان کو در حقیقت نبی بنایا گیا تھا، رسول نہیں۔ نبی تو ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو، لیکن رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی شریعت دے کر بھیجا گیا۔ تو احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ پہلے میں ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس پر ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تو ہم جیسے ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت
یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمہ نہیں لیا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انوح، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں تمہیں دے رہے ہو۔ نوح نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیرخواہی کرنا چاہوں تو میری خیرخواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت پیغمبر تھے، ان کے درمیان اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے، اس میں جو اسرائیلی روایات ہیں اور جس کو آج بائبل میں تورات کہا جاتا ہے، اس میں تقریباً 1,500 سال کا فاصلہ بتایا گیا ہے، لیکن بظاہر فاصلہ اس سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ اور یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ 950 سال آپ زندہ رہے، 950 سال آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی، اور ساتھ ہی یہ بات بھی قرآن کریم میں ہے کہ اس وقت جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ تقریباً سارے کے سارے مشرک ہو چکے تھے، بتوں کی پرستی شروع کر دی تھی۔ تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ظاہر ہے کہ ایک دم وہاں تو بت پرستی کا تصور نہیں تھا۔ اس کے بعد جو انبیاء کرام آئے وہ بھی زیادہ تر آباد کاری کے پیغمبر تھے، اور آباد کاری کے اندر انہوں نے حصہ لیا، تو اس وقت بھی کوئی شرک کا تصور نہیں تھا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں ساری ایک ہی امت تھی اور وہ توحید کی قائل تھی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام ایسے وقت تشریف لا رہے ہیں جبکہ کفر پھیل چکا، شرک پھیل چکا، بت پرستی پھیل چکی، تو اس لیے یہ فاصلہ یقیناً بہت بڑا فاصلہ ہوگا کہ اس میں رفتہ رفتہ کہیں بت پرستی پیدا ہوئی اور پھر وہ اتنی پھیل گئی کہ نوح علیہ السلام کے چند ساتھیوں کے سوا کوئی بھی موحد نہ رہا۔ تو اس لیے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان بہت بڑا فاصلہ تھا، کہ جو توحید پر انسانیت کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ رفتہ رفتہ شرک کی طرف منتقل ہوئی اور پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آ رہا ہے آگے، لیکن جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو مکالمہ کیا اپنی قوم سے، اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ ذکر کیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بے شک نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا. انی لکم نذیر مبین، یعنی یہ کہہ کر بھیجا کہ ان سے یہ کہو کہ میں تمہارے لیے اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. نذیر کا لفظ پہلے بھی بار بار گزرا ہے، اور جیسا میں پہلے بھی عرض کیا تھا، نذیر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی شفقت کی بنا پر اسے کسی برے انجام سے آگاہ کرے. تو انبیاء کرام علیہم السلام جب تشریف لاتے ہیں تو وہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے آتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ میں نذیر ہوں، یعنی آگاہ کرنے والا ہوں، اور مبین یعنی ایسا کہ صاف صاف بات کر کے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں یا آگاہ کر رہا ہوں. مبین کا لفظ خاص طور پر یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام کی جو دعوت ہوتی ہے بالکل کھلے الفاظ میں ہوتی ہے، اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہوتا، اس میں کوئی گرہیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ بالکل صاف الفاظ میں پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچاتے ہیں، اور جو خطرہ درپیش ہے آخرت میں اس خطرے سے واضح الفاظ میں آگاہ کرتے ہیں. اور فرمایا کہ میں پیغام یہ لے کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے یقین رکھو کہ مجھے ڈر ہے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا جو بہت دکھ دینے والا ہوگا. علیم صفت بیان کی ہے یوم کی، عذاب اس دن کا جو دن بڑا دکھ دینے والا ہوگا. یعنی وہ عذاب تو ہے ہی دکھ دینے والا، لیکن اس کی وجہ سے پورا دن جو ہے وہ دکھ دینے والا ہو جائے گا، اور وہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوگا. یہ پیغام دیا حضرت نوح علیہ السلام نے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے انہوں نے کہا. ملأ کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں آتا ہے. ملأ کے معنی انسانوں کے ایک گروہ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ دوسرے معنی میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو کسی معاشرے میں صاحب اقتدار ہوتے ہیں اور جن کو معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو سرداری کا منصب حاصل ہوتا ہے، ان کے لیے ملأ کا لفظ آیا ہے. تو ان کی قوم میں جو بڑے اقتدار والے لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے جواب میں جو کچھ بات کہی اس کا ذکر کیا ہے. انہوں نے 3 باتیں کہی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں. پہلی یہ کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو نہیں دیکھتے مگر آپ میرے ہم جیسے ہی بشر ہیں. تو یعنی کہ ذہن میں ان کے یہ بات تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آنا ہے تو وہ ہم جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ آنا چاہیے، کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر ہم فوراً سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. دوسری بات یہ کہی وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو لوگ گئے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ لگے ہیں، وہ وہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم حیثیت ہے. اراذلنا، اراذل جمع ہے ارذل کی. ارذل اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے مقابلے میں حقیر ہو. تو یہ حقیر قسم کے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہیں. اور
یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کا پیغام برحق ہوتا تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار ہیں، عزت اور اقتدار رکھتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے جاتے. وہ تو آپ کے پیچھے گئے نہیں. یہ چھوٹے موٹے جو کاریگر ہیں وہ، یا روزی کمانے والے مزدور ہیں، وہ آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو یہ کوئی علامت اچھی نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کے ہیں. اور بادی الرأی، اور وہ بھی آپ کے جو پیچھے لگے ہیں وہ سرسری طور پر ابتدائے قائم کر کے آپ کے پیچھے لگ گئے. انہوں نے کچھ بہت زیادہ غور نہیں کیا، بہت زیادہ سوچا نہیں، اور ظاہری طور پر ایک بات آپ نے کہہ دی، انہوں نے مان لی بغیر کسی غور کے. تو سطحی طور پر رائے قائم کر کے آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں یہ لوگ جو اراذل ہیں. اور یہ بات ایسی ہے کہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ یہ پیش آئی ہے کہ شروع میں انبیاء کرام کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ عام طور سے غریب غربا ہوتے ہیں. تو یہ پھر تانا ہر جگہ دیا جاتا ہے، ہر نبی کو دیا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو بھی دیا گیا کہ آپ کے پیچھے جو لوگ لگے ہیں وہ ہم میں کم حیثیت لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اور وہ بھی ان کے خیال کے مطابق سطحی رائے قائم کر کے بس آپ کے پیچھے لگ گئے. اگر ذرا زیادہ غور کرتے تو پھر وہ آپ کے پیچھے نہ لگتے. دوسری بات یہ کہی. تیسری بات یہ کہی وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو کوئی فضیلت حاصل ہے ہم پر. ہم جیسے آدمی ہیں، کھاتے ہیں آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، آپ پیتے آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، آپ سوتے ہیں آپ بھی ہیں، ہم بھی سوتے ہیں. تو کوئی فضیلت کی وجہ آپ کے اندر نظر نہیں آ رہی. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم آپ کو اور آپ کے سارے ساتھیوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں. یہ تین باتیں کہیں. ایک بات یہ کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں، اور ان کے خیال میں بشر نبی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پیچھے کم حیثیت لوگ لگے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ مجلسیں کرنا، یہ ہمیں بہت ہی عیب معلوم ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ کے اندر کوئی فضیلت کی وجہ نظر نہیں آ رہی. حضرت نوح علیہ السلام نے ان تینوں باتوں کا جواب دیا. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیت، ذرا مجھے یہ بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے روشن ہدایت عطا فرما دی ہے، براہ راست اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل کی ہے جو سب سے زیادہ روشن ہدایت ہے، اور وحی کے اوپر قائم رہنے کے بعد آتانی رحمت من عندہ، اللہ تعالی نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی ہے. وہ رحمت کیا ہے؟ نبوت. یعنی قرآن کریم نے رحمت کا لفظ بکثرت نبوت کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے انبیاء کرام کے اوپر. تو اگر مجھے روشن دلیل نظر آ گئی اپنے پروردگار کی طرف سے، مجھ پر وحی نازل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست مجھے پیغام پہنچا دیا ہے، اور مجھے اس کی بنا پر نبوت بھی ادا کر دی ہے، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور وہ تم کو سجائی نہیں دے رہی، وہ تمہیں سجائی نہیں دے رہی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب کوئی بشر نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، تو فرشتہ اگر آتا تو فرشتے کی دیکھنے کی تاب بھی تمہارے اندر نہ ہوتی، اور اگر تاب ہوتی بھی تو وہ فرشتے کی بات مانتے تو زبردستی تمہیں مسلمان کیا جاتا، کہ فرشتہ آ کر تم سے زبردستی مسلمان کر رہا ہے، زبردستی تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، انلزمکموہا کے معنی کہ
کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں؟ وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو. یعنی بتلا دیا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ کسی کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جاتی. لا اکراہ فی الدین، قرآن کریم نے فرمایا ہے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. ایک جگہ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے اپنے اختیار سے. اور زبردستی ہم کسی کے اوپر کر کے اس کو اگر زبردستی مسلمان کرنا ہوتا تو کوئی کافر ہی نہ ہوتا نا. پھر آزمائش کیسی ہوتی؟ آزمائش تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے سامنے دو راستے کھول دیے جائیں اور اس سے کہہ دیا جائے کہ اس میں سے یہ راستہ چاہو یہ اختیار کر لو، یہ اختیار کر یا دوسرا اختیار کر لو، یہ کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، یہ کرو گے تو تمہیں سزا ہوگی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، اس کو آزمانے کے لیے کہ یہ اپنے عقل اور سوچ سے، اپنے اختیار سے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط راستہ اختیار کرتا ہے. تو اس لیے زبردستی تو ہونی سے، جب زبردستی نہیں ہو سکتی تو فرشتہ بھیجنے کے کوئی معنی نہیں. فرشتہ اگر آ جائے آج کسی بھی معاشرے کے اندر، اور وہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کو دیکھنا بھی آسان کام نہیں ہے، وہ آ کر کہ ایمان لاؤ، تو اب کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ اس سے انکار کرے، تو وہ زبردستی ہو جائے گی. تو اس لیے زبردستی اللہ کو منظور نہیں ہے، لہٰذا ہم کیا تمہارے اوپر زبردستی مسلط کر دیں تمہارے اوپر، جبکہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو. اور یہ جو کہہ رہے ہو کہ بھائی تمہارے پیچھے جو ہے غریب لوگ لگے ہیں، تو ارے بھائی میرا کوئی مال دولت سے کوئی تعلق نہیں. یا قوم ما و یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میرے قوم میں اس اپنی تبلیغ کے فریضے کی ادائیگی پر تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی اللہ، اور میرا اجر اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تو میں تم سے کوئی مالی منفعت حاصل کرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک تو یہ کہ میرا فریضہ ہے کہ میں دعوت دوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. اور دوسرے یہ کہ مال و دولت کی ہمارے ذہن میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کی افضلیت کا فیصلہ کیا جائے. یہ بڑا مالدار ہے لہذا افضل ہے، یہ بڑا صاحب حیثیت ہے لہذا افضل ہے. تو لہذا تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے پیچھے ایسے لوگ لگے ہیں جو غریب اور بے حیثیت ہیں، تو یہ اس لیے غلط ہے کہ مال و دولت کا کوئی حصہ کا کوئی تعلق کسی انسان کی فضیلت سے نہیں ہوتا. لہذا فرمایا ما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں جو لوگ میرے ساتھ پر ایمان لائے ہیں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں. گویا ان کا مطالبہ تھا کہ اگر آپ ان کو ہٹائیں تو پھر شاید آپ کی بات ہم سن ملیں کسی وقت آ کر. تو فرمایا کہ میں ان کو ہٹانے والا نہیں ہوں. انہم ملاقو ربہم، یہ سب اپنے پروردگار سے جا کر ملنے والے ہیں، اور چونکہ وہاں جا کر ملنے والے ہیں تو اس کا ان کو اجر و ثواب وہاں ملنا ہے، اور ان کی صحیح حیثیت وہاں جا کر ظاہر ہونی ہے. اگر وہ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو ان کو وہاں پر بڑا درجہ مقام حاصل ہوگا، یہاں جیسا بھی ان کو سمجھا جا رہا ہو. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کی باتیں کر رہے ہو ان کو ہٹا دینے کی. اس میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ لوگ
جو ایمان آپ پر ایمان لائے ہیں یہ کم حیثیت لوگ ہیں. وہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کا بعض اوقات دعویٰ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہیں. زبان سے تو کہہ رہے ہیں آپ کے پیچھے لگنے کی بات، لیکن اندر سے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. بادیہ رائی کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے. تو اس کی تردید میں فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو ان لوگوں نے جب ایمان لے آئے تو اب میں نے تو ان کے ساتھ معاملہ ایمان والا ہی کرنا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ان کے دل میں کیا ہے تو یہ اپنے پروردگار کے سے جا کر ملنے والے ہیں. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جانتا ہے کہ دل کی بات کیا ہے، تو وہاں جا کر ان کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن میرا کام یہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لے آئے تو میں اس کے ساتھ مومن ہی جیسا برتاؤ کروں. اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مومن ہونے کا اظہار کرتا ہے، مسلمان ہونے کا اظہار کرتا ہے، اور کوئی دلیل اس کے خلاف تمہارے پاس نہیں ہے کہ یہ کافر ہے، تو اس کی بات کو ماننا چاہیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. کوئی تم سے سلام کرے مسلمان ہو اپنے آپ کو ظاہر کر کے، تو اس کو فوراً جھٹ یہ نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے. تو انسان ظاہری افعال کا مکلف ہے. انسان کسی کے دل میں جھانک کر اس کی دل کی کیفیت معلوم کرنے کا مکلف نہیں ہے. ہر ایک انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس جا کر ملیں گے، وہاں پر ان کا جو کچھ حقیقت ہوگی وہ واضح ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی فرمایا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ. اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں غریب غربا کو، تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی میں اس وقت اس وجہ سے کہ غریب ہیں ان کو اپنے پاس سے دور کر دوں، ہٹا دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ معلوم ہوا کہ کسی کو غربت کی وجہ سے حقیر سمجھ کر دھتکار دینا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا موجب ہوتا ہے. اللہ بچائے. کہ کسی کو چونکہ غریب ہے اس کو سمجھا یہ حقیر آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دھتکار دو، اس کو باہر نکال دو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ان کو دھتکار کر بھیج دوں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم اس پر دھیان نہیں دیتے؟ اور پھر آگے وہ بات فرمائی جو تمام انبیاء کرام فرماتے آئے ہیں کہ بھئی نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر ساری دنیا کے خزانے میرے پاس ہیں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تو یہ میرے دعوے نہیں ہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں. تو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ نبی جب آئے گا تو اس کے پاس کائنات کے خزانے اس کے پاس ہوں گے اور وہ غیب کا علم رکھتا ہوگا تو اور وہ فرشتہ ہوگا. تو میں کچھ نہیں ہوں. یعنی میرے پاس نہ خزانے ہیں، نہ علم غیب ہے، نہ میں فرشتہ ہوں. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو اگر جس کو سننا ہو سن لے اور مان لے. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور وہ لوگ کہ جن کی تمہاری آنکھیں حقارت کر رہی ہیں، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کبھی ان کو بھلائی نہیں دے گا. یعنی وہی بات کہ اگر تم ان کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا ہے ایمان کا اور اندر سے مومن نہیں ہے، تو جن کو تم عیب دار سمجھ رہے ہو اور حقیر سمجھ رہے ہو، تزدری کے معنی عیب لگانا، حقیر قرار دینا، تمہاری آنکھیں جن کو حقیر قرار دے رہی ہیں ان کے بارے میں یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو اللہ کبھی بھی بھلائی نہیں دے گا. یعنی میں ان کو یہ کہوں کہ منافق ہیں اور منافق ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی نہیں ملے گی، یہ میں کہہ نہیں سکتا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین،
اگر میں ایسا کروں کہ ان کے دل پر تہمت لگاؤں اور یہ کہوں کہ دل سے یہ مسلمان نہیں ہوئے تو میرا شمار ظالموں میں ہوگا. یہ تقریر فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں. قالو، اس کے جواب میں کہا ان کے سرداروں نے کہ یا نوح قد جادلتنا واکثرت جدالنا، اے نوح تم نے ہمارے ساتھ بحث کر لی اور بہت بحث کر لی. جادلتنا، تم نے ہم سے بحث کی، واکثرت جدالنا، فاکثرت جدالنا، اور ہم سے بہت بحث کی. فاتنا میں بات تعدنا ان کو تمنا صادقین، سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اس کو لے آؤ اگر سچے ہو. اب یعنی دلائل کے اوپر تو کوئی جواب ہمارے پاس ہے نہیں، دلائل کے جواب میں ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے. اب صرف جو ہے وہ زبردستی کی بات ہے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھا دو جس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو. فاتنا بما تعدنا، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ، جس سے ڈرا رہے ہو، ان کو تم صادقین. تو اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے فرمایا قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ تو بھائی اللہ ہی لے کے آئے گا عذاب اگر چاہے گا. میرے قبضے میں نہیں ہے عذاب لانا. میں تمہیں ڈرا ضرور رہا ہوں اور تمہیں آگاہ ضرور کر رہا ہوں کہ تمہارے لچھن ایسے ہیں کہ اس کی بنا پر تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، لیکن لانا میری قدرت میں نہیں ہے. اگر اللہ چاہے گا تو ضرور لے کر آئے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تم پر عذاب آئے اور تم اس میں بیچ میں رکاوٹ ڈال دو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بے بس کر دو. اعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ میں نے تم سے کہا تم مجھے اس کو بحث سے تعبیر کر رہے ہو، تو وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر میرا ارادہ ہو تم کو نصیحت کرنے کا. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی چاہتا ہو تمہیں گمراہ کرنا تو میرے پاس کوئی ایسی قدرت نہیں ہے کہ تمہیں ہدایت دے دوں اور میری نصیحت تمہیں کارآمد ہو جائے. یہ بتا دیا کہ جب بندہ کسی غلط بات پر ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے اور روشن دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، طے کر لیا ہوتا ہے اس نے کہ میں آنکھیں بند کر لوں گا، میں اپنے کان بند کر لوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو گمراہ کر دیتے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر میں جتنا بھی چاہوں تو میری نصیحت کارآمد نہیں ہو سکتی. یہ مضمون پہلے بھی کئی مرتبہ گزرا ہے، سورہ اعراف میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کی تفصیل میں نے بہت وضاحت کے ساتھ سورہ اعراف میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. کب لگاتا ہے؟ جب انسان اپنے اختیار سے ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹا رہتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، جس سے اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. لہذا جب اللہ نے ارادہ کر لیا تمہیں گمراہ کرنے کا تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے، تمہاری ضد کی وجہ سے، تو اس صورت میں میری نصیحت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ہوا ربکم، وہی تمہارا پروردگار ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے جو مکالمہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے قوم کے ساتھ، وہ اس آیات میں ذکر کر کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو کہ یہ ہم ساری باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہا، ان کے قوم نے یہ کہا، ان کا جواب ہوا، ان کا یہ سوال ہوا، یہ ساری تفصیل ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کیا اب بھی یہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا اس کو،
ام یقولون افطرا، کیا اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہوتا تو یہ کیسے تمہیں سارا قصہ سناتا؟ یہ تو پہلے نہ مجھے معلوم تھا نہ تمہیں معلوم تھا. یہ واقعات جو میں سنا رہا ہوں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعات مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجے گئے ہیں. لہذا تم جو یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، ام یقولون افطراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ قل، تو ان کے جواب میں کہہ دوں ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے گھڑا ہو تو مجھ پر ہے میرا جرم، ذمہ داری میرے اوپر ہے، میرے جرم کا وبال مجھے پر ہوگا. اور انا بریء مما تجرمون، اور میں جو کچھ گناہ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں. یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک ثبوت بیان فرما دیا کہ جتنے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کے، یہ آپ کو پہلے تو معلوم نہیں تھے. تو یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے بعد آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا اس کی تفصیل آئندہ آیات میں انشاءاللہ آئے گی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد.